نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الانعام کے مفاہیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اس صورت میں نہایت بلیغ و جمیل انداز میں توحید ذات اور توحید صفات کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اس توحید پر اللہ نے اپنی شان خلق، شان علم اور شان قدرت سے استدلال فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ شرک کی حقیقت اور شرک کی اقسام سے بھی بحث فرمائی گئی ہے۔ نیز رسالت کے بارے میں شبہات کا جواب ہے، آخرت کے مناظر ہیں، چند بنیادی عملی احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ گویا یہ سورہ توحید، رسالت، آخرت اور عملیات پر مشتمل ہونے کے باعث دین کا مکمل ڈھانچہ بیان کر رہی ہے۔ سورہ الانعام کا بنیادی مضمون، بنیادی موضوع اس سورہ کی ابتدائی 3 آیتوں میں بیان ہوا ہے، اور ان کا حاصل یہ ہے کہ کائنات کا خالق اللہ، تاریکی اور روشنی کا خالق اللہ، تمہارا خالق اللہ، زندگی موت کا مختار اللہ، تمہارے کھلے چھپے سب اعمال کا عالم اللہ، ہر جگہ، ہر وقت اور ہر چیز کا مالک اللہ، لہٰذا قولی، بدنی، مالی ہر طرح کی حمد اور عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ حمد، ہر طرح کی تعریف وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت اللہ کی حمد ہے۔ حمد کا مفہوم ہمارے جب بولتے ہیں تو عام طور پر زبانی، لسانی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جتنی بھی عبادتیں ہیں دیکھا جائے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی حمد ہی ہے۔ نماز، روزہ، اس میں ہمارا بدن اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ زکوٰۃ، قربانی میں، انفاق فی سبیل اللہ میں ہم اپنے مال سے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج میں ہمارا بدن، ہمارا مال، ہمارا وقت یہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حمد کا یہی مفہوم سورہ الفاتحہ میں بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ایاک نعبد سے کہ الحمد وہاں بھی عبادت کے مفہوم کو شامل ہے۔ تو ارشاد ہے کہ ہر حمد، تعریف اور ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار دیا تھا جو تمہیں ہم نے نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی، ان کے نیچے ان پر ہم نے کرم بھی کیا اور ان کے نیچے نہریں چلا دیں، لیکن انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، کفر اور شرک اور اس کے ساتھ عملی گناہ کیے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بڑا مقام عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہلاکت ہوا کرتی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے حوالے سے لوگوں نے کچھ شبہات کیے، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ ایک شبہ یہ بھی تھا کہ ان پر
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، یعنی ہمارے سامنے فرشتہ آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو فرشتہ آئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم فرشتہ نازل کرتے ہیں تو پھر کام تمام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ لے کوئی اور پھر نہ مانے، اب عذاب ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے کا نہ آنا یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور دیکھو کہ اگر ہم فرشتہ بھیج بھی دیں تو وہ کس صورت میں آئے گا؟ اپنی اصل صورت میں آئے تو تم دیکھ نہیں سکتے، اور اگر انسانی شکل میں آئے تو تم کہو گے کہ یہ انسان ہے، تو معاملہ تو پھر بھی مشتبہ رہے گا، تم پھر اس کا انکار کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن جس بات کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے وہی اللہ کا عذاب، اس اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو انہیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ان سے کہیے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ ہی مالک ہے جو کچھ ہے، اور رات اور دن میں جو چیز سکون پاتی ہے وہ بھی سب اللہ کی ہے، یعنی مکان میں زمان میں جو چیز ہے اس کائنات کی ان سب کا مالک اللہ ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ کی شان رحمت تمام صفات پہ غالب ہے۔ لوگ کتنی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ حلیم ہے، برداشت فرماتا ہے اور مہلت دیے جاتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ چونکہ ہماری شان رحمت غالب ہے تو ہمارے اس حلم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی دن تمہاری پکڑ سخت پکڑا جائے۔ ارشاد ہے کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا کارساز اور اپنا گارڈین بنا لوں، اپنا سرپرست بنا لوں، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے خود کسی سے نہیں کھاتا، جو کھانے میں تمہاری نظر اور نیاز کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فرما دیجئے کہ مجھے تو بس یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا سر خم کر دوں اور مشرکوں میں سے مت نہ ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے، اور قاہر اور غالب، ہر چیز پر غالب بھی اللہ ہی ہے، حکیم اور خبیر بھی صرف اللہ ہی ہے۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اور جن تک قرآن کی آواز پہنچے، جن تک قرآن پہنچے ان سب کو میں انذار کروں، انہیں بتاؤں کہ دیکھو بدی کا انجام بد ہوگا، بھلائی کا انجام بھلا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اللہ یہ قرآن مجھ پر نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ کہہ دیجئے میں تو ہرگز اس کی شہادت نہیں دیتا۔ اس سے ایک اصول بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو باتیں اللہ نے فرما دیں، دین میں طے شدہ ہیں، توحید، رسالت، آخرت و دین کے احکام، ان میں کوئی جمہوریت نہیں چلتی۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹ سے اکٹھی ہو جائیں، اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی نہیں بدل سکتی، اور چاہے ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، وہی کامیاب ہے اللہ کے یہاں۔ ہاں، ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، یہ معاملات کیسے طے کرنے ہیں، اس کے اندر جمہوری رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔
اللہ پہ جھوٹ باندھے، کہ اللہ کے بارے میں جھوٹے عقیدے رکھے، جو بات اللہ نے جو شان اپنی بیان نہیں کی ہے اللہ کے بارے میں وہ شان بیان کرے، یا کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اور کہے کہ ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، یعنی توحید کی نشانیاں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، پھر انکار کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی کو جھٹلاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان زندگی میں سب کچھ کرتا رہے، سمجھتا رہے میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، لیکن جب آخرت میں جائے تو اس کا کوئی عمل اس کے کچھ کام نہ آ سکے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن چونکہ ان میں ضد اور تعصب بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، بات نہیں سمجھ پاتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، کان بھاری ہیں، یعنی سنائی نہیں دیتے، بظاہر بہت نظر آئیں گے، لیکن چونکہ ضد ہے، تعصب ہے کہ ہم نے بات نہیں ماننی ہے، وہ بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیسے اعتراض کرنا ہے، ہم نے کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنا ہے، نکتہ چینیاں سوچتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سر اور دل کے کان کھلے رکھنے چاہیے۔ آخرت میں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے، کیسا ہوگا؟ کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب ان کافروں کو آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور کہیں گے، جب دیکھیں گے آگ کہ دوزخ ہمارے سامنے ہے، اب یقین آ جائے گا، تو اس وقت کہیں گے اے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، ہم اب اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن ہو جائیں گے، ایمان ہم قبول کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ان کے دل میں ایمان آ گیا، بلکہ جس بات کا وہ مذاق، جس بات کو وہ چھپاتے تھے اب وہ کھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ اور دل کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، یہ جھوٹ یہ جہنم کے کنارے پہنچ کر بھی یہ جھوٹ بولیں گے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ جس فتنے میں مبتلا ہیں، اس فتنے کی جڑ یہ دنیاوی زندگی کی محبت، دنیاوی مفادات کی محبت ہے، چونکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، آخرت تو کچھ ہے نہیں، اب آخرت جب سامنے آئی تو وہ پچھتا رہے۔ کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں، یہ دوسرا حال بیان فرمایا جا رہا ہے، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں جب ان کافروں کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے جو کچھ تم سے کہا جاتا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ اب سچ سامنے آ چکا اور تلافی کی مہلت نہیں رہی، فرمایا جائے گا جو کچھ دنیا میں تم کفر کرتے رہے اس کی سزا میں آج عذاب چکھو، خدا کا عذاب چکھو۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی جس کی وجہ سے انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشے کی حیثیت، کھیل اور تماشا۔ آخرت کی زندگی بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی سے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر وہ بہت بہتر ہے۔ یہ جو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں جھانکیں۔ ایک دور ہمارے بچپن کا تھا جب ہم ریت کے گھروندے بناتے تھے اور چھوٹی چھوٹی کاروں سے، جہاز سے کھیلا کرتے تھے، اور اس پر لڑائی ہوتی تھی، یہ میرا جہاز، یہ میرا جہاز۔ سب کے بچپن ایسا ہی گزرا ہے، لڑائیاں ہوتی تھیں، کھیل میں لڑائی ہو جاتی تھی کہ میری چیز، یعنی ہمارے لیے بچپن میں وہی کھلونے ہی سب سے بڑی متاع تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جب بڑے ہو گئے تو اب لگتا ہے کہ وہ تو سب ایک فضول کام تھا، ایک تماشا تھا، کیا ہم کرتے رہے، کس بات پہ جھگڑتے رہے۔ صاحبو،
ہم آخرت کے مقابلے میں ابھی بھی بچپن میں ہیں۔ یہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یوں سمجھیے کہ کھلونے ہیں۔ جب آخرت کی اور جنت کی نعمتیں سامنے آئیں گی تو احساس ہوگا کہ اوہو، ہم کن کوٹھیوں اور بنگلوں پہ جھگڑتے رہے، کن کاروں اور جہازوں پہ ہم لوگ لڑتے رہے، کس بینک بیلنس کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے، کیسے ہم زمینیں ہتھیاتے رہے۔ یہاں تو اتنی بڑی سلطنت، اتنے بڑے محل اور اس کی آرائش، زیبائش اور اس کی آسائش، تو انسان پچھتائے گا۔ اللہ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایسا ہی ہے جیسے کھیل تماشا ہوتی ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی پر ریجھنا نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں آپ کو ان کی باتوں سے غم ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، جو کچھ اعتراض کرتے ہیں آپ پر، جس انداز میں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل اس سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر رسول اللہ کا زمین پر نمائندہ ہے۔ وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، تو اللہ کے نمائندے کو، اللہ کے رسول کو جھٹلانا، یہ در حقیقت اللہ کو جھٹلانا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دکھی ہوتے ہیں، یعنی آپ تسلی رکھیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم خود ان سے انتقام لیں گے۔ ایک شبہ لوگوں میں پیدا ہوا، بعض اہل علم میں بھی پیدا ہوا، کہ قرآن پاک نے ایک دو مقامات پر نجات کے لیے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا، تو اس سے ان حضرات کو یہ شبہ ہوا، اہل علم ہیں، یہ شبہ ہوا کہ شاید رسالت پر، رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور اگر رسول پر ایمان نہ بھی ہو کسی کا تو تب بھی وہ نجات پا جائے گا۔ قرآن پاک نے جا بجا رسول پر ایمان، رسالت پر ایمان کو لازم ٹھہرایا۔ اسی مقام کو دیکھ لیجئے کہ رسول کو جھٹلانا، یہ رسول کو جھٹلانا نہیں ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے گویا ایمان باللہ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ کے رسول کا انکار در حقیقت وہ قرآن کا اور اللہ کا انکار ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اور انہیں تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ تو آپ کو بھی ہماری مدد آپ تک بھی پہنچے گی۔ پھر ایک اور انداز سے تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ فرمائش ہماری پوری کر دیجئے، آپ یہ معجزہ دکھلائیے تو ہم مان جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ایسا تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا جہنم سے بچ جائے۔ اتنا مہربان دل، رؤوف الرحیم، اتنا مہربان کہ ساری دنیا جہنم سے بچ جائے، اور ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ ایک دوسرے انداز میں تسلی دے رہا کہ اگر ان کا اعراض، ان کی بات نہ ماننا آپ پہ گراں گزرتا ہے، تو پھر آپ اب فرمائشی معجزہ تو ہم اپنی مصلحت سے نہیں دے رہے، تو آپ ایسا کریں کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈیں یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگائیں اور ان کا فرمائشی معجزہ وہ پورا کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا اور اللہ کی مصلحت نہیں ہے۔ فرمایا آپ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ خود اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا، لیکن یہ ہماری مصلحت کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زبردستی کسی سے نہ منوایا جائے، جو مانے جنت میں پہنچے، ہمارے گیسٹ ہاؤس میں جو پہنچے تو وہ کچھ کر کے آئے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اب بھی یہ بعض طبیعتوں پر ایک فکر غالب ہو جاتی ہے کہ فلاں ملک میں بسنے والے کافر ہیں تو ان کی باز پرس ہم سے ہوگی۔ یہ فکر درست نہیں۔ ہم مکلف ہیں اپنے گھر، اپنے اڑوس پڑوس کے، اور پھر اس سے بڑھ کر کوئی جس حد تک جا سکتا ہے وہ جائے، لیکن پوری دنیا کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا،
ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے، لہٰذا تمہیں بھی اس بارے میں اتنا رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے دل کو یہ بات لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مصلحت بیان فرماتا ہے کہ عذاب کیوں آتا ہے، یعنی اس کے ایک مرحلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ سے پہلے امتوں کی جانب ہم نے رسول بھیجے، جب انہوں نے بات نہ مانی تو ہم نے مالی جانی سختیاں کی، انہیں مصائب میں آلام میں انہیں پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ناک رگڑیں، توبہ کریں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے زاری کیوں نہیں کی، کیوں نہیں روئے؟ بات یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، اور دل اس لیے سخت ہوئے کہ شیطان نے ان کے شرکیہ کاموں کو یا ان کے گناہوں کو ان کے لیے بڑا پرکشش کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، آج اگر تکلیف آئی ہے تو کل کو ختم ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہوتا ہی تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ جب نصیحت کو انہوں نے فراموش کر دیا، ہم نے جھنجھوڑا، اس کے باوجود جب انہوں نے بات نہ مانی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، خوب رزق دیا۔ اب وہ اترانے لگے کہ یہ جو سختی آئی تھی یہ ایک نیچر ہے، ہوتا رہتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، زلزلہ بھی آتا ہے، اور بیماریاں بھی آتی ہیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ جب وہ اترانے لگے، اب بالکل بدمست ہو گئے، اخذناہم بغتتاً، پھر اچانک ہم نے پکڑا اور بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو جب بھی کوئی تکلیف آئے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا کو گناہ ہو گیا ہے تو اسے معاف فرما دے، فرما دیجئے۔ ذرا غور کرو، دیکھو کہ اگر اللہ تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہیں یہ نعمتیں اور یہ قوتیں پھر عطا کر دے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ اور یہ سماعت ہے، بصارت ہے، اور یہ نطق کی قوت ہے، اسی کی وجہ سے تو انسان کہلاتا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں اسی اللہ کا ہمیں فرما بردار ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، اور اس میں رسالت کی لیمٹس بیان کی جا رہی ہیں۔ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم جو مانگو میں پورا کرتا رہوں، میں تم سے نہیں کہتا۔ میں نہیں کہتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، غیب میں نہیں جانتا۔ اور میں تم سے نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ جو تم مانگو وہ میں تمہیں دے دوں، ایسا نہیں۔ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب دان ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھ پر بس اللہ کی وحی آتی ہے، اور جو وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کیے جا رہا ہوں، بس یہ میری حدود۔ اس سے بڑھ کر مجھ سے تم سوال اور فرمائش نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوگ کہ جو خدا جانے کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، اور کہ یہ ہوگا، ملک میں یہ ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ ہوگا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے کہ میں غیب دان نہیں، میں نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہوگا۔ اللہ نے جو بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں بتائیں، لیکن اللہ کے بتلانے سے بتلائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ از خود یہ کوئی چیز ارشاد فرماتے تھے۔ تو ان لوگوں پر کوئی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا بتائیں گے۔ فرمایا کہ جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے انہیں انذار کیجئے، انہیں ڈرائیے، سمجھائیے
کہ انہیں فائدہ ہوگا. جن کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں، فکر آخرت نہیں، انہیں سمجھانے بجھانے کا کچھ فائدہ نہیں. پھر ایک عجیب ہدایت دی جا رہی ہے ہم سب کے لیے. سوسائٹی میں، جماعت میں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، اور عمرا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں غریب نہ وہاں پہ آئیں. اس کے کپڑے خراب، اس کے بیٹھنے کا انداز ٹھیک نہیں، اس کے بولنے کا انداز ہمیں اچھا نہیں لگتا. اب وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، لیکن امارت اور دولت کی وجہ سے امیر کی نگاہیں اسے حقیر جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے، تو وہاں کے چودھریوں نے، سرداروں نے یہ ایک فرمائش کی تھی کہ جب ہم آئیں تو یہ غریب صحابہ نہ بیٹھا، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے الجھن ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ تو ایمان قبول کر ہی چکے، یہ لوگ اگر آ جائیں اور یہ اس وقت نہ ہوں، یہ بھی ایمان قبول کر لیں گے تو پھر خود ہی سمجھ جائیں گے اور سب اکٹھے بیٹھیں گے. تو یہ خیال جناب کے قلب اطہر میں آیا. اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کرو. جو خدا کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں انہیں مت دھتکارو. آپ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. اگر آپ انہیں دھتکاریں گے تو آپ سے پوچھو گے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دولت کا کسی کو ملنا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ تو ہماری آزمائش ہے جس سے کہ ہم آزماتے ہیں، تاکہ یہ لوگ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے جن پر احسان کیا. ایسا مت سوچو کہ آزمائش. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شاکروں کو زیادہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا شکر گزار بندہ کون سا ہے. پھر اس کے بعد ایک عجیب ہدایت ہے. جب یہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کہیں سلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا، آپ انہیں کہیں سلام علیکم، کہ غریب ہونے کے باوجود اپنی روزی روٹی میں سارا وقت صرف نہیں کرتے بلکہ دین کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کہیں سلام علیکم اور بتائیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. وہ رحمت یہ ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی برا کام کرے گا، اس کے بعد توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دی ہے اللہ کی رحمت. یہ مطلب نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے اس رحمت کو لازم کرنے کا کہ اگر کسی سے نادانی سے اور بشری لغزش سے گناہ ہو گیا، احساس ہوا تو توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. فرمایا کہ دین کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے، بلکہ سب کو اپنی خواہشیں دین کے تابع کرنی چاہیے. فرمایا کہ اسی کے پاس یعنی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. غیب کی کنجیاں یہ صرف اللہ کے پاس ہیں، جسے صرف وہی جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشک اور تر میں ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کا عالم اللہ ہے. اور زمین پر گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. ایک پتا جو زمین پہ گرتا ہے اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور ہر خشک اور تر سب کتاب مبین میں لکھا ہوا موجود ہے. یعنی اللہ کا علم بے انتہا علم ہے. تم جو کچھ کرتے ہو، انسانوں ہمیں خطاب فرمایا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے.
جو پتوں کے گرنے کو جانتا ہے، تاریکی میں پڑے دانوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جانتا ہے اور تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن سزا اور جزا ملے گی۔ فرمایا کہ وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، جو حافظہ ہیں، محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے بچنا ناممکن تھا، لیکن وہ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک محافظ فرشتہ وہ ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں بحر و بر کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے؟ جب گر جاتے ہو تو بڑی عاجزی سے چپ کے اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے اس مصیبت سے اگر ہمیں نجات عطا فرمائی تو ہم یقیناً اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ یعنی صرف اللہ کو شکر گزار یہاں الموحدین کے معنوں میں، یعنی صرف اللہ، لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو تمہیں اس مصیبت سے اور ہر کرب سے نجات دیتا ہے۔ افسوس جب تم نجات پا جاتے ہو تو پھر شرک کرنے لگتے ہو یا گناہ کرنے لگتے ہو۔ نہیں، جس نے مصیبت سے نجات دی ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری جو زندگی ہے، اجتماعی زندگی، اس کے بارے میں ایک تنبیہ ہے اور عذاب کی ایک صورت بیان فرمائی گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے عذاب برپا کرے، اوپر سے عذاب نازل کرے یا پاؤں تلے سے عذاب برپا کرے۔ اللہ اس پہ قادر ہے۔ یہ تو دو صورتیں سبھی جانتے ہیں، لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے عذاب کی کہ تمہیں گروہ گروہ بنا دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے، آپس میں لڑو، آپس میں لڑائی ہو، ایک دوسرے کو مارو۔ تو فرمایا کہ یہ جو فرقہ بازی اور آپس کے جھگڑے ہیں یہ بھی خدا کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ دنیا بھر کے غیر مسلمانوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی جو کام ان کے کرنے کا تھا، جو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا، وہ ہم آسان کر رہے ہیں کہ آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھیے ہم کس طرح ان نشانیوں کو، ان باتوں کو پھیر پھیر کر بار بار بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ ان حقیقتوں کو سمجھیں اور جو کچھ کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ پھر ایک ہدایت فرمائی گئی کہ جس مجلس میں ہماری آیتوں کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، نکتہ چینی کی جا رہی ہو، تو ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں، اور اگر کبھی بھول جائیں تو جو ہی یاد آئے فوراً اس مجلس سے اٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی ان ظالموں کے ساتھ تمہارا شمار ہو۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، اور کیوں بنایا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ آپ قرآن کے ذریعے قرآن سے انہیں نصیحت فرمائیں، انہیں قرآن سنائیں، قرآن کے ذریعے انہیں تنبیہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ قرآن سنائیے انہیں، قرآن پڑھائیے۔ فرمایا ہدایت تو بس وہ ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، نماز قائم کریں اور اسی سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اور وہی ہے جس کی طرف ہم سب لوٹائے جائیں گے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن کن فرمائے گا وہ ہو جائے گا۔ اسی کا قول، اسی کا فرمان سچا ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن صرف اسی کی حکومت ہوگی، یہ دنیا کی سب حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، حکیم اور خبیر ہے۔
یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو توحید کا مضمون بیان فرمایا تھا اس کا اعادہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد توحید سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں بت تراشی بھی ہوتی تھی، بت گری بھی ہوتی تھی اور بت پرستی بھی ہوتی تھی۔ اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے نظام کائنات پر اللہ کی سلطنت میں غور کیا اور یقین کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھا رہے تھے، یعنی تم بھی اس کائنات کو دیکھتے ہو، زمین و آسمان تم بھی دیکھتے ہو، سورج چاند ستاروں کو تم بھی دیکھتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ تمہارا دیکھنا تمہیں راہ نہیں دکھاتا؟ ابراہیم کو دیکھو، یہی سب کچھ تھا، یہی کائنات تھی، اسی میں غور کر کے وہ اللہ تک پہنچ گئے، توحید کو سمجھ گئے۔ تمہارے سامنے سب کچھ آتا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ دیکھو ابراہیم کیسے اللہ تک پہنچے۔ سورج ستارہ دیکھا، اب ان کی قوم وہ ستارہ پرست تھی، ستارے کو دیکھا وہ ڈوب گیا، تو فرمایا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، بڑا آب و تاب سے چمک رہا ہے، لیکن جب ڈوب گیا کہا کہ یہ جو بھی اس کو خدا مانتے ہیں وہ تو گمراہ ہیں، اس لیے کہ جب چاند ڈوب گیا اس سے راستہ معلوم ہوتا تھا، تو جو خود راستے سے ہٹ گیا اور راہ نہیں دکھا سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ایک دن دیکھا کہ آفتاب پوری تمازت سے اور آب و تاب سے چمک رہا ہے، تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب، یہ میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن شام ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا، تو فرمایا کہ جو ڈوبنے والے ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتے، جو خود ڈوب جائے وہ ہمیں کیسے بچائے گا، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اے میری قوم، میں تمہارے شریکوں سے بری ہوں، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں ان سب سے بری ہوں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم بھی تو توحید کو سمجھے، توحید تک پہنچے تھے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم توحید تک پہنچو۔ اس میں ایک شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا کہ جو لوگ کسی مشرک گھر میں پیدا ہوئے یا ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اس کو استعمال نہیں کیا۔ کبھی ایسا نہیں آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کے والد کے کاروبار میں خسارہ ہوا ہو تو بیٹا یہ کہے کہ ابا جان چونکہ خسارے میں جا رہے تھے تو میں نے اسی طرح پھر رہنا ہے، بلکہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ نہیں، ان سے جو غلطی ہوئی میں نے اس سے بچنا ہے، اپنا کاروبار بڑھانا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے لیے اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے۔ تو اس انسان پر یہ لازم ہے کہ یہ سوچے کہ کیا یہ دنیا کی زندگی میری آخری زندگی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے میرے ماں باپ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ آخرت میں برے ٹھکانے میں پہنچیں گے، میں بھی کہیں اس ٹھکانے میں پہنچ جاؤں۔ یہ جو عقل کا استعمال نہ کرنا ہے، اپنی دیکھنے سننے سمجھنے کی قوتوں کا استعمال نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم۔ قوم نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما چکا۔ دیکھو میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے ڈرایا کہ اگر تم ان کا انکار کر رہے ہو کاروبار بند ہو جائے گا، بھینسیں دودھ نہیں دیں گی، میں آج کی زبان کی بات کر رہا ہوں، بھینسیں دودھ نہیں دیں گی، اولاد مر جائے گی، اولاد نہیں ہوگی۔ تو ابراہیم نے اس کے جواب میں جو کہا، ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارے شریکوں سے میں نہیں ڈرتا، اگر کچھ ہوگا میرے رب کی مرضی ہوگی۔
اور صرف میرے رب کی مرضی ہوگی، تمہارے شریک کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے یہ جو فرمایا کہ میرے رب کی مرضی ہوگی، یہ ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا جائے۔ وہ حفاظت فرماتا ہے، وہ دیتا ہے، اللہ سے تعلق ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے رہیں اور پریشانیوں سے بھی بچے رہیں، اسی لیے پھر یہ کالے پیلے نیلے عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں، جھوٹے پیروں کے آستانوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈروں، یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈروں، تم شرک سے نہیں ڈرتے، حالانکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، تم شرک سے نہیں ڈرتے۔ یہ شرکاء کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جبکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے، تو تمہیں اس شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب یہ دو فریق بن گئے، ایک وہ اللہ کو ماننے والے توحید پرست، اور دوسرے وہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو ان دونوں فریقوں میں احق بالامن، امن کا، آخرت میں نجات کا حقدار کون ہے؟ ظاہر ہے جو اللہ کو مانے گا وہ آخرت میں نجات پائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، امن ان لوگوں کو ملے گا اور یہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں۔ اچھا، اب ایک اور اس کے بعد کا جو مقام ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حجت تھی جس سے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ حجت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، یہ علم ہم نے دیا تھا۔ ہم جس کے چاہے درجات بلند فرماتے ہیں، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، پھر نوح علیہ السلام ان سے پہلے گزر گئے، اور ان کی اولاد میں داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط۔ فرمایا کہ ان سب کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، ان کو ہم نے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ یہ سب ذکر، یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ قضیہ فرضیہ ہے، حالانکہ وہ معصوم ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، اگر یہ میرے محبوب انبیاء یہ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ہم غارت کر دیتے، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ شرک اتنا بڑا جرم، جب پیغمبروں کے بارے میں اللہ یہ چیز فرما رہا ہے تو عام انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ شرک بھی کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم آخرت میں نجات پا جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہود کے کہنے پر مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات کہی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی، قرآن نازل ہوا، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ اصل میں یہ بات سکھائی تھی یہود نے مشرکین کو، تو یہود مشرکین نے آ کر یہ بات کہی۔ اب اللہ تو جانتا ہے کہ اصل میں یہ سوال کہاں سے کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ نے، ان لوگوں نے اللہ کا مرتبہ پہچانا ہی نہیں، اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا وہ پہچانا ہی نہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کو پیدا کرے اور اسے یوں ہی گمراہ چھوڑ دے، اس کو راہ نہ دکھائے؟ ایک مشین ہم بناتے ہیں تو اس کے ساتھ گائیڈ بک ہوتی، تو اللہ اتنی بڑی مخلوق، شاندار شاہکار مخلوق پیدا کرے، اس کے لیے کوئی ہدایت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز نہیں آئی، فرما دیجئے کہ کس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ وہ کس نے نازل کی تھی؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے نازل کی۔ تو تم
کیوں خود بھی گمراہ ہوتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو؟ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ فرمایا کہ کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب ظالم موت کی سکرات میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں، یعنی ان کے مرنے کا حال آپ دیکھیں، فرشتے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اپنی جان ہمارے سپرد کرو، آج تمہیں تمہاری ناحق باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو تم ہماری آیتوں سے تکبر کرتے تھے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اب دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے پاس ایک دن تنہا تنہا آؤ گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو تنہا ہوتا ہے، ایک دن ہوگا کہ جب ہر شخص تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے اپنے اعمال کا ہر شخص کو جواب دینا ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا قریبی رشتہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، آج وہ تمہارے شریک جو تم نے خدا بنا رکھے تھے، بناوٹی خدا، آج وہ تمہاری سفارش کے لیے نظر نہیں آ رہے، ہر ایک کو تو اپنی پڑی ہے، سب رابطے ٹوٹ گئے اور تمہارا جو زوم تھا وہ سب گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ جو زندگی اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے جی، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے ہماری دنیا بھی سنورتی رہے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن اور سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ، جو ایمان لے کر اس دنیا سے جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم بہت ناداں ہیں، ناتواں ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ، ہم خود حفاظت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بدوں کی صحبت سے، بدوں کی مجلس سے بچا۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔